باعث جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، جیسے خورشید ہو آسمان۔ دوست تو یہ ہے شہر مدینہ، دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پیدا جہاں میں، جس سے اسلام پیدا جہاں میں۔ دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں۔ ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے تو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے تو جہاں میں۔ ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام بھی لیا جائے گا تو تیرا نام میرے ساتھ لیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا نام لیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر ورفعنا کا ذکر۔ اگر 1 کروڑ مرتبہ ساری زندگی کو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو جہنم میں جائے گا۔ تصدیق رسالت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں۔ شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں، عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں۔ شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جاں میں۔ کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں۔ سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں۔ سبز گنبد پہ جس کی نظر
نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل. یہ ہے فیضان نور نبوت، یہ ہے فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں، جو ہے اسلام سارے جہاں. کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان. حضرت والا کے اشعار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں، منقبت صحابہ. سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی. وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہان، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی. مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی. خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے. وہی ماں آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہی ماں آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی. تجلی گاہ جو جہاں تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جہاں تھی اسی روح منور سے. ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے. نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے. نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی. جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی. کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسان. جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی. کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسان. ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی. وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی،
دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزان. یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا. شتربانوں نے پائی کس طرح خوئے جہاں بانی، شتربانوں نے پائی کس طرح خوئے جہاں بانی. جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت میں، جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت میں، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی. جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت میں، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی. علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمان. خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی. مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادان. صحابہ پر زبان سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، صحابہ پر زبان سے یا قلم سے تبصرہ کرنا. یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی. بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا. کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمان. صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں. کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی. صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآن. صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے. جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی. صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی. الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن
وأصحاب الليل. حضرات سامعین، قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تفسیر عرض کروں، مضمون یہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ 36 امت کے بندے، جس میں 35 بندے ہیں، ایک چھوٹی سی بندی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا. اور قرآن پاک کا حافظ بنانا اور بننا اور ان کے ماں باپ سب کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور محترم مولانا عبد الرحمان اور جتنے اساتذہ کرام اور جو لوگ اس مدرسے میں اپنی مالی امداد پیش کرتے ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان حضرات کو میں ایک سرکار کے ممبر، سرکاری کام کے ممبر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی زبردست یہ خدمت امید قبولیت سے مشرف ہے. امید قبولیت، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، دعویٰ نہیں کرتا ہوں، مگر امید قبولیت سے جتنے حضرات اس مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، جو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، جنہوں نے اپنے بال بچوں کو حافظ بنایا، جو محتمم رات دن غم و فکر کرتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، سب کے لیے اس میں امید قبولیت اور بہت بڑی عزت اور قیامت کے دن بہت بڑا ذخیرہ آخرت انشاءاللہ تعالی یہ متوقع ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، سب کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوا، انجیل نازل ہوئی. 3 آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی، جس کی وجہ سے بعد میں وہ فروخت کر دیا. لوگوں نے پیٹ کے لیے پے ٹو فائٹ ہو گئے. میں نے امریکہ میں ابھی تقریر کی تھی، ڈے ٹو رائٹ ایک شہر ہے، میں نے کہا تم سب کے سب ڈے ٹو رائٹ میں ہو. پاکستانی بچوں سن لو، ایم ایس ہو رہے ہو اور ڈاکٹریٹ پڑھ رہے ہو، پی ایچ ڈی ہو رہے ہو، لیکن جب تک اپنی زندگی کو اپنی زندگی پیدا کرنے والے پر فدا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. شاعر بزرگ فرماتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور جو لوگ حسینوں کے چکر میں ہیں، ان کو میں یہ ایک شعر سناتا ہوں کہ کچھ دن کے بعد جغرافیہ بدل جائے گا، شکل بگڑ جائے گی، اور جتنے اس شکل پرست ہیں یہ ٹیڈیوں کے چکر میں، یہ بگڑنے والی شکل پر اپنی زندگی کو بگاڑ کر سب کے سب باگڑ بلّہ ہو جائیں گے. کوئی بھی عارف بلّہ نہیں بن سکتا. اور پھر میرا شعر سنیے، اختر کا شعر ہی ہے، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. ایک دن آئے گا بڑھاپا، ادھر کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. قبروں میں سب فنا ہونے والے ہیں. بس زندگی اس کی قیمتی ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے پر اپنی زندگی کو فدا کر دیا. اس کی زندگی دنیا میں بھی قیمت رکھتی ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اس کی زندگی کے صدقے میں ہزاروں بخشے جائیں گے. اس لیے دوستو، اگر مرنا ہے، فدا ہونا ہے، تو زندگی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دو. باقی مال، اب سنیے، یہاں چونکہ تاجر طبقہ موجود ہے، اور تمہارے خالد صاحب کہاں ہیں جو مجھ کو لے آئے ہیں اپنی موٹر؟ واہ واہ، آپ اتنے دور چھپے ہوئے ہو. یعنی مجھ کو اشرف المدارس سے گلشن اقبال سے لا کر کے اور گوشہ نشین بنا ہوا ہے. ادھر آئیے سامنے. بس ٹھیک ہے، سامنے رہو، بس یہ مطلب ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہی مجھ کو لائے ہیں ابھی گلشن اقبال سے، تو لانے والے کو تو اور سامنے بیٹھنا چاہیے یا نہیں بتاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو، یہ فیکٹری مالکان اور وزیر اعظم، صدر مملکت، ساری دنیا کی باعزت شخصیت جو وی آئی پی کہلاتی ہیں، واللہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن جس کی قیمت لگے گی وہی وی آئی پی ہوگا. جس پر میں نے ابھی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا دیا کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور دنیاوی شکلوں کو بھی سن لو. آج کل جس کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے سوچا چلو بس دنیا کی رنگینیوں پر فدا ہو جاؤ. اس پر کہتا ہے اختر کہ دنیاوی شکلوں کو ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. بتاؤ بھائی، بچے جوان بڈھے ہوئے یا نہیں؟ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. مرنا ہے تو اللہ پر. تو میں نے ڈے ٹو رائٹ جو شہر ہے امریکہ کا، میرے بہت سے پاکستانی بچے تھے جو پڑھ رہے ہیں وہاں، میں نے ان کو خطاب کیا کہ دیکھو، تم پاکستان سے ماں باپ کو چھوڑ کر ڈے ٹو رائٹ میں آئے ہو، جس کے معنی ہے ڈیٹ کو رائٹ کرنا، تاریخ کو روشن کرنا.
تاریخ زندگی کی جب روشن ہوگی جب زندگی کا دینے والا اور زندگی کی پیدا کرنے والے کو راضی کر لو، ورنہ سن لو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. یہ جو آپ سے خطاب کر رہا ہے اسی کا شعر ہے. مٹی کی شکلوں پر اپنی زندگی کو مٹی مت کرو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جس اللہ نے ہم کو زندگی دی اسی پر فدا ہو جاؤ، ورنہ پھر کیا رہے گا؟ ڈے ٹو رائٹ نہیں بنو گے، ڈے ٹو رائٹ میں رہ کر ڈیٹ رائٹ نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگے؟ یہاں سے پاس کر کے پے ٹو فائٹ ہو جاؤ گے. پے ٹو فائٹ، پیٹ خوب بھرو گے، ظاہر بات ہے نوکری اچھی ملے گی. ایم ایس جب ہو جاؤ گے اور پی ایچ ڈی، اور پے ٹو فائٹ کے بعد ایک لقب میں نے اور دیا، اس کے بعد لے ٹو سائٹ ہو جاؤ گے. سائٹ میں کہیں لیٹ جاؤ گے، جب پیٹ بھرتا ہے تو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. لے ٹو رائٹ والوں نے کہا آج تو بڑا قافیہ انگلش میں، کیا آپ نے انگریزی پڑھی ہے؟ میں نے کہا ایک لفظ نہیں پڑھی انگریزی، میں آپ لوگوں سے سنتا رہتا ہوں اسی میں. جیسے ایک صاحب نے کہا صاحب میرا ٹیلی فون آپ سے ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا، اب ڈسکنیکٹ پر میرا ایک شعر سن لو. بعض لوگ محبت کرتے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے، ایسا دل و جان فدا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایسا غائب ہوتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اس پر میرا شعر سنیے. الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے. ذرا انگریزی شعر سنیے بزبان ملا، انگریزی شعر. الفت جب محبت کرو تو اس کو ہمیشہ نبھاؤ. الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. دیکھا آپ نے ملا کی زبان سے انگریزی شعر، انگریزی لفظ ہے یا نہیں اس میں؟ الفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. چلو ہر روز نہ صحیح، جمعہ صحیح، مہینے میں ایک ٹیلی فون ہی کر لو. بتاؤ محبت کا حق کچھ ہے یا نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان دو چیز میں پھنستا ہے، یا تو حسن اس کو مارتا ہے، زندگی تباہ کرتا ہے حسینوں کے چکر میں، یا مال و دولت پر وہ فدا ہو کر اور آخرت کو بھولتا ہے. میں دونوں کا علاج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت سے میں ان دونوں کا علاج پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، حسینوں کے چکر میں سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، احبب من شئت فانک مفارقہ، جس سے چاہو محبت کرو لیکن ایک دن تم جدا ہو جاؤ گے، یا تمہیں موت آئے گی یا تمہارے معشوق کو موت آئے گی. تو مرنے والوں پر کیا مرنا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. آپ بتاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو، قبرستان میں جا کر دیکھو کہ جن کو جو بڑے بڑے حسن میں اول نمبر آئے تھے ان کے گال کدھر گئے قبروں میں. ذرا قبرستان کی زیارت کیا کیجیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، زوروا قبورہا فانہا تذکر الآخرہ، کبھی کبھی آخرت قبرستان جاؤ اور آخرت کو یاد کرو کہ دیکھو کیا حالات تھے. یہ وزیر اعظم لیٹے ہیں، یہ فیلڈ مارشل ایوب خان اندر لیٹے ہوئے ہیں جن کو گارڈ آف آنر ملتے تھے 21 توپوں کی، آج 21,000 کیڑے وہاں رینگ رہے ہیں. ان حسینوں کے گال و بالوں کو دیکھو جن کے لیے ایمان اور زندگی تباہ ہوئی تھی، آج قبروں میں خاک کا ایک تھوڑا سا ڈھیر ہے اور کچھ بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز سے جدائی ہونے والی ہے. ایک اللہ ہے جس سے ہم جدا نہیں ہوں گے، ایک اللہ ہے جس سے ہم نہ زمین پر جدا ہوں گے اوپر، نہ زمین کے نیچے، نہ عالم برزخ میں، نہ میدان قیامت میں. ایسے باوفا اپنے مالک و مولا پر فدا ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھی آپ کو آرام سے رکھیں گے، سکون سے رکھیں گے، چاہے پیٹ میں چٹنی روٹی ہو، کپڑوں میں پیون لگے ہوں. واللہ اس ممبر سے اختر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چین سے رکھنا چاہتے ہیں سارا عالم مل کر اس کا چین نہیں چھین سکتے ہیں. چاہے وہ ببول کے کانٹے کے نیچے ہو، قالین نہ ہو، ایئر کنڈیشن نہ ہو، لیکن ببول کے کانٹے کے نیچے دھوپ چھن چھن کے آ رہی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہو کہ اس بندے کو ہمیں خوش رکھنا ہے، تو اس کے دل میں خوشی ہوگی، اس کے چہروں پر تبسم ہوگا. شاعر کہتا ہے، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خون کی، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. دوسرا طبقہ جو اپنے مال و دولت میں اللہ کو بھولا ہوا ہے، اس کے لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا کے مالداروں، ہر وقت کڑفوں مت دکھاؤ، مالی مالی، میرا مال میرا مال. فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العبد یقول، بندہ کہتا رہتا مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری فیکٹری ہے. اسی مجمع میں ایک صاحب بیٹھے ہیں جن کا نام خالد صاحب ہے. کئی برس پہلے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا.
کہ جب مالدار اور فیکٹری مالکان کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری فیکٹریوں کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ ایک گجرانوالہ میں، ایک پنجاب فیصل آباد میں، ایک لاہور میں. اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ بخشے بڑے اچھے نمازی آدمی تھے، داڑھی بھی پوری شرعی تھی اور مدرسے مسجدوں میں بڑی مدد کیا کرتے تھے. یہ کیا بات ہے کہ ہماری فیکٹریوں کا تذکرہ مرنے کے بعد کیوں نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ کیا رئیس تھے، ایک گجرانوالہ، ایک فیصل آباد، ایک پنجاب، اسلام آباد، پنڈی، نہ جانے کہاں کہاں ان کی فیکٹریاں تھیں، اور دبئی اور جرمن اور جاپان میں بھی اس کی ایجنسیاں تھیں. اس کا کوئی تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال کیا تھا، غالباً یاد آ گیا ہو. میں نے جواب دیا کہ جب ملک بدل جاتا ہے مرنے کے بعد جب ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدلتی یا نہیں؟ بولو بھائی. جب حج کرنے جاتے ہو تو جدے میں ریال چلتا ہے یا پاکستانی نوٹ؟ تو لہذا انتقال کے بعد ملک بدل گیا، کرنسی بدل گئی. اب تمہاری نیکیوں ہی کا تذکرہ ہوگا، تمہاری فیکٹریاں تمہارے لیے کچھ کام نہ دیں گی. سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھائی جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں مجھے آپس میں بات کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ حضرات آپس میں گفتگو نہ کیجیے. یہ سامنے دو آدمی جو کھڑے ہیں ان کو پکڑیے، میری آواز میں تشویش پیدا کر رہے ہیں لوگ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آواز کو غور سے سنیے، آپس میں باتیں نہ کیجیے، اس سے مقرر کا مضمون بھول جائے گا، اس کی ذمہ داری آپ کے سر جائے. تھوڑی اتنے دنوں کے بعد مصیبت اٹھا کر اس ضعف اور کمزوری میں آیا ہوں، کچھ باتیں سن لو. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ دیکھیے میرا شعر، میر آؤ ذرا گلے ملنے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. تو آج محبت سے ہم بیٹھے ہیں، کچھ باتیں سن لیجئے. کیا معلوم کس وقت کس کا بلاوا آ جائے. شاید بزرگ فرماتے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مال کو ایک نصیحت فرمائی، ہر طبقے کو نصیحت فرمائی. علماء کو فرمایا کہ دیکھو علم جب کام آئے گا جب اس پر تم عمل کرو گے، اور اگر علم پر عمل نہ کیا تو پھر ڈبل مجرم ہو جاؤ گے. کسی طبقے کو ایسا نہیں ہے کہ جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہ ملی ہو. تو اہل مال و دولت کو میں نے اہل حسن اور حسن پرستوں کا علاج بتا دیا. اب اس کے بعد اہل مال کے لیے سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال. فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے مالدارو تمہارا مال صرف 3 ہے. مال دیکھو ہم بھی مالدار ہیں، ہر شخص جس کے پاس تھوڑا سا مال ہے، بھئی 1000 روپیہ مال ہے یا نہیں؟ تو اگر کسی کے پاس 1000 ہے وہ بھی مالدار ہے. اب چھوٹا بڑا یہ اور بات ہے، کچھ ستارے ہیں، کچھ سورج ہیں، کچھ چاند ہیں، روشنیاں سب میں ہے یا نہیں؟ اپنی اپنی روشنی رکھتے ہیں، اپنا اپنا ہر سب. لیکن فرمایا کہ مالی مالی جو مت کرو، میرا مال میرا مال. تمہارا مال صرف 3 ہے. 3 نمبر 1 ما اکلتا و افنیتا، جو تم نے کھا لیا اور ختم کر دیا، امپورٹ کیا صبح ایکسپورٹ ہو گیا، یہ مال تمہارا مال ہے. کیونکہ جو اس سے خون بنا، روٹی بریانی چٹنی روٹی جو کھلایا، اس سے جو خون بنا، اس خون کو تم اللہ پر فدا کر دو. جو روٹی کھانے سے خون بنتا ہے، خون سے جو طاقت بنتی ہے، اس کو اگر اپنے کاروبار میں لگاؤ، حلال جائز، اور بیوی بچوں کے حقوق میں، تلاوت قرآن میں، نماز پڑھنے میں، حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں سب کرو، تو یہ سارا روٹی کی پوری روٹیاں بھی اللہ پر فدا ہو گئی، ہماری روٹیاں بھی خدا پر فدا ہو گئی. کیونکہ روٹی سے جو طاقت بنی، اس طاقت کو خدا کی نافرمانی، حرام کاری، بدماشیوں میں VCR، ٹیلی ویژن، زنا، شراب، جتنی خراب کام ہے، ہم نے خراب کام میں وقت نہیں لگایا، اللہ پر فدا کر دیا اپنی طاقت کو. تو اس کی روٹی بھی خدا پر فدا ہو گئی، کیونکہ روٹی کھا کر جو طاقت آئی، اس طاقت کو اللہ پر فدا کر دیا. تو سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اتنا ہے، ما اکلتا و افنیتا، جو کھا لیا ختم کر دیا، وما لبستا و ابلیتا، اور جو کپڑا بنوا لیا اور پرانا کر دیا، یہ تمہارا مال ہے. اس کے بعد ما تصدقتا و امضیتا، جو خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ پر اپنا مال فدا کر دیا، وہ بھی تمہارا ہے، ملے گا وہاں. باقی سب تم کچھ نہیں. انت ذاہب، تم ایک دن جانے والے ہو آخرت کی طرف. وتارکہ للناس، اور دوسروں کے لیے چھوڑ دو گے اپنی دولت کو، تو تمہارے کام رہ گیا اولاد،
ایک بزرگ فرماتے ہیں اولاد کا غم مت کرو، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اگر یہ اللہ والے ہوں گے تو اللہ خود ان کی فکر کرے گا، اور اگر بدماش نکلے، ہیروئنچی نکلے، چرسی نکلے، سینما اور VCR ننگی فلموں کے چکر میں ہیں تو تمہاری دولت کو حرام کاری میں خرچ کریں گے، اللہ کے غضب کے اعمال میں خرچ کریں گے، اس سے تمہارے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان کا خطرہ ہے۔ اب میں نے طلبہ کے لیے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ توریت کی نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، زبور کی نہیں لی، آسمانی ان تینوں کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، جیسا کہ تفسیر الرحمانی میں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی عربی زبان میں فرماتے ہیں کہ تینوں کی ذمہ داری چند دنوں کے بعد پھر لوگوں نے بیچ کھایا، آیتیں بدل دی، آج کوئی سلامت نہیں ہے کہ توریت انجیل زبور سلامت نہیں، محفوظ نہیں ہے، ملاوٹ کر دی۔ لیکن قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ میری آخری کتاب ہے، میرا نبی آخری، کتاب بھی آخری، قیامت تک کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کلام اللہ کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اس کی حفاظت کروں گا تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اس کلام اللہ میں ایک نقطہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو تغیر نقطۃ فی القرآن، اگر مصر کا بہت موٹا عالم آ جائے، مصر کا، اور جس کو دیکھ کر بچے ہمارے ڈر جائیں کہ اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا تگڑا 3 من کا بدن، لیکن اگر وہ نماز پڑھا رہا ہو، لو تغیر نقطۃ فی القرآن، اگر قرآن پاک میں ایک نقطہ عدل بدل کر دے زیر زبر کی تو لَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ، ہمارا ایک بچہ حافظ قرآن اس کو ٹونک دے گا، شیخ انت اخطأت فی القرآن، تم نے خطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو دیکھو، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تو معلوم ہوا بڑی سرکار نے قرآن پاک کی حفاظت کو سرکاری ذمہ داری میں جب قبول کر لی تو جو مدرسہ کھولتا ہے حفظ قرآن کا، جو حفظ قرآن کے بچوں کے استادوں کی تنخواہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، جو استاد حفظ پڑھاتے ہیں، یہ سارا کا سارا سرکاری کام ہوا یا نہیں ہوا؟ لہذا خوش نصیبی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں اپنی ممبری اور اپنی خدمات کو پیش کر دیا۔ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ جو حافظ اساتذہ کرام نے پڑھایا اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ جو محترم مدرسے کے غم اٹھاتا ہے اور جو لوگ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنی محنت و پسینے کی کمائی اللہ پر اور قرآن پاک کی حفاظت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اے اللہ سب کا قبول فرما۔ اختر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور میں ان کو خوشخبری سناتا ہوں کہ سب کچھ سرکاری کام میں شامل ہے۔ سرکار فرشتوں سے حفاظت نہیں کرائیں گے، فی قلوب اولیائنا، اپنے دوستوں کی سینوں میں اس قرآن کو محفوظ فرمائیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے کہ میری امت کے بڑے 2 لوگ ہیں۔ نمبر 1 حملۃ القرآن، جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ آج یہ سب بچے ہمارے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن اگر انہوں نے قرآن پاک پر عمل کر لیا، کچھ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ پاک کی محبت سیکھ لی اور دیندار بن گئے، کسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو قیامت کے دن ہر حافظ قرآن کو 11 پاسپورٹ ملے گا جنت میں جانے کا۔ 1 سے خود جائیں گے اور 10 پاسپورٹ ملے گا اپنے خاندان میں وہ لوگ جن کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخ کا، یہی بچے ان کو کہیں گے چلیے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا اپنے خاندان سے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، اور کیسے آدمی جن کو دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ لہذا حافظ قرآن کو خوب خدمت کرو، ان کی خوب عزت کرو۔ اگر ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، او جمعرات کی روٹیاں کھانے والوں، او ملا ایک، تو اگر چڑھایا سن لو خاندان والوں کہ یہ بچے ہرگز آپ کو سلیکشن نہیں کریں گے، آپ کا انتخاب نہیں کریں گے، یہ بچے کہیں گے تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لہذا 10 جو میرے پاس پاسپورٹ ہے ان لوگوں کو آج جنت میں لے جاؤں گا جو عزت کرتے تھے ہماری۔ سمجھ گئے؟ آج کل الٹا ہی معاملہ، جیسے کہ جس نے داڑھی رکھی اس کا مذاق۔ ایک صاحب نے داڑھی رکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی لکھی لوگ ہنس رہے ہیں، فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو، لکھا حضرت نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کو ہنسنے دو، قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقل میں سلامتی، الٹا ہی ہنس رہے ہیں بجائے اس کی کہ اپنی فکر کر۔ میں نے ایک دوست سے کہا تو داڑھی رکھ لینا، پہلے ہی بتا دیا کچھ لوگ ہنسیں گے، ڈرنا مت،
مخلوق سے مت ڈرو، مالک کو خوش رکھو. اور اگر تمہارا بے تکلف دوست ہے تو اس کو ایک شعر میری طرف سے سنا دینا. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں بھی کہیں داڑھی والا نہ بنا دے، یعنی تمہیں بھی خیال ہو جائے کہ میرے. نمبر 2 واصحاب اللیل. اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے کہ بڑے لوگ میری امت کے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں. اب آپ بتائیے، آج بچے جو حافظ ہو گئے ان کو رات کی نماز بھی پڑھنے کا ہے. سب کو یہ اگر بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں آخرت کے لحاظ سے تو رات کی نماز بھی پڑھا کیجیے. رات کی نماز، تہجد کی نماز کے 4 فائدے اختر پیش کرتا ہے. نمبر 1 علیکم بقیام اللیل. اے میری امت کے لوگوں لازم پکڑ لو، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا لازم کر لو. اس میں تم کو 4 فائدہ بارگاہ نبوت سے اعلان ہو رہا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ نمبر 1 انکم علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. اگر تم نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ لی تو تمہارا اللہ کے نیک بندوں کے رجسٹر میں اندراج ہو جائے گا. داب الصالحین قبلکم، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نیک بندے ہیں اس میں تمہارا بھی نام چڑھ جائے گا. یہ صالحین کی عادت ہے. نمبر 1 یہ بھائی معمولی نعمت ہے کہ ہم صالحین کے گروہ میں ہمارا انٹری اور اندراج اور رجسٹریشن ہو جائے. نمبر 2 فائدہ قربۃ لکم الی ربکم، اور تم اپنے رب کے پیارے بن جاؤ گے اس رات کی نماز کی برکت سے. رات کی نماز کی برکت سے اپنے رب کے مقرب ہو جاؤ گے، پیارے بن جاؤ گے، درباری بن جاؤ گے. نمبر 3 مغفرۃ للسیئات، تمہارے خطائیں معاف کر دی جائیں گی. نمبر 4 منہات عن الاسم، گناہ سے بچنے کی تم کو انرجی، طاقت، ہمت پیدا ہو جائے گی اس کی برکت سے. تو 4 فائدے یاد رکھنا. رات کی نماز کے 4 فائدے: صالحین کے رجسٹر میں رجسٹریشن. نمبر 2 اللہ کا پیارا درباری بن جانا. نمبر 3 خطاؤں کو معاف ہو جانا. نمبر 4 گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جانا. اب آپ کہیں گے صاحب کراچی کی زندگی میں ہم لوگ 12 بجے تک تو اپنی بزنس میں مشغول رہتے ہیں. بزنس کے معنی بتاتا ہوں. دیکھو بزی، بزنس مین کے معنی، بزی معنی مشغول، اور نس جو ہے وہ اصل میں نس ہے، رگ رگ، اور مین معنی آدمی جس کی رگ رگ مشغول ہو اور وقت فکر میں ڈوبی ہوئی ہو اسی کو بزنس مین کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ نیا معنی بتایا ہے. یہ معنی آپ کو لغت میں ڈکشنری میں نہ تلاش کرنا، یہ اختر بتا رہا ہے. تو اب آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ اس کراچی کی زندگی میں 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، کیسے؟ آج کل تو ماشاءاللہ 6 بجے کے بعد 6 گھنٹہ مل جاتا ہے. 6 گھنٹہ ہر انسان کے لیے سونا صحت کے لیے ضروری ہے، چاہے رات میں سوئے یا دن میں ملا کر. 1 گھنٹہ دن میں ملا کر 5 گھنٹہ رات میں. جو 6 گھنٹہ نہیں سوئے گا اس کی صحت خراب ہو جائے گی. یہ میں بحیثیت طبیب ہونے کی کہہ رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ آپ مجھے کس حدیث میں بھائی کچھ بات میں حکیم ہونے کی حیثیت سے آپ کی جسمانی صحت کے لیے پیش کر رہا ہوں. 6 گھنٹہ سونا صحت کے لیے اور ڈپریشن کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سیب کھانا. 1 سیب سے آپ آسیب سے بچے رہیں گے. جب سیب کھاؤ گے آسیب نہیں آئے گا. ایک صاحب نے کہا دہی کھانے سے کتا بھی نہیں کاٹتا. تو میرے شیخ مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے اس دعوت میں، اور دعوت بھی تھی اہل پنجاب کے گھر. تو بڑا تعجب ہوا کہ دہی کھانے سے کتا کیوں نہیں کاٹتا. کہا دہی جب زیادہ کھائے گا تو بلغم زیادہ پیدا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا. دہی ٹھنڈی بھی کہنا جائز ہے، ٹھنڈا بھی کہنا جائز، مذکر مؤنث دونوں ہوں گے. تو جب بلغم زیادہ ہوگا تو گھٹنوں میں تکلیف ہوگی تو ڈنڈا لے کر چلے گا. ڈنڈا دیکھے گا تو کتا قریب آئے گا. تو یہ باتیں بتا رہا ہوں. اور خوش دل رہا کرو. جو زیادہ غم و فکر کرتے ہیں انہیں کو ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے. درد دل سے اس کو پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی، آج کل میرے پاس زیادہ ڈپریشن. صاحب تعویذ دے دیجئے. میں یہی کہتا ہوں خوش رہو. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اللہ کے عاشق رہو، باقی سب خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. وہ مالک راضی رہے. جانا تو ہے، وطن تو وہی ہے. لہذا ایک کام ہم لوگ کر لیں کہ اپنے مالک کو خوش رکھیں. بس ہمارا کام اتنا ہے. مالک کو خوش رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. بندوں کا کام اپنے مالک کو خوش رکھنا اور ہمیں خوش رکھنا مالک کی ذمہ داری.
بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک نسخہ آسان بتاتا ہوں کہ رات ہی میں تہجد پڑھ لو. جن کی ہمت نہیں ہے کہ 3 بجے رات کو اٹھ کر آدھی رات کے بعد پڑھیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ امت کے کاہل لوگوں کو، سست لوگوں کو، بے ہمت لوگوں کے لیے بتایا، جس کو علامہ شامی ابن عابدین نے جلد اول میں لکھا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں لکھا، اور میں عبارت بھی نقل کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء قبل النوم. علامہ شامی اس حدیث کے پیش نظر مسئلہ لکھتے ہیں فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، یعنی جو آدھی رات کے بعد نہ اٹھ سکے، آپ 4 فرض عشاء پڑھ کر 2 سنت مؤکدہ پڑھ کر وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو آپ بھی بڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. یہ میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. فقہ شامی ان کے پاس موجود ہے، مولانا عبد الرحمان کے پاس جلد نمبر 1 میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ اگر عشاء کے نماز کے بعد وتر سے پہلے دیکھو باتیں مت کرو، بچے بات کر رہے ہیں، کون ہے بھائی یہ؟ بچوں کے پاس ایک استاد رہنا چاہیے تاکہ ان کو خاموش ورنہ کھانا بند کر دو. ان بچوں کو کھانا مت دینا، جو بات کر رہے ہیں ان کا کھانا بند کرو. سب کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، اب امید ہے سوراخ میں کان کی میری بات گھس گئی ہوگی. کھانا بند کرو، سمجھ گئے؟ مت کھانا کھلانا جو بچے بات کرتے ہیں. خاموش ہو گئے کھلانا، بچے بیچارے ڈر جائیں گے، اس لیے خاموش ہو گئے نا. عمل کر لیا تو عمل کرنا بھی ایک قسم کی توبہ. لہٰذا آپ حضرات کو ایک نعمت عظیم پیش کر رہا ہوں. 4 فرض عشاء تو آپ پڑھتے ہیں، 2 سنت بھی پڑھتے ہیں. وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اسی میں 2 رکعت توبہ بھی نیت کر لیں، اسی میں 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر لیں. 2 رکعت میں 3 لڈو، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد، اور سلام پھیر کر 2 ہی رکعت میں توبہ کر لیجیے دن بھر کے گناہوں سے. جو کچھ خطائیں ہو گئی ہوں کان سے آنکھ سے، اللہ سب معاف کر دے. اس توبہ کا نام ہے 1 ڈے سروس. ایک دن میں کپڑا لیجیے، صبح دیجیے، شام کو مل جاتا ہے دھلا ہوا. آپ کی روح جو ہے پاک صاف ہوگی. اب اگر رات میں بلاؤ کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ. تو یہ آپ تہجد گزار ہو جائیں گے. اور یہ 4 فائدے جو میں نے حدیث میں کے بیان کیے کہ آپ کا نام صالحین کے رجسٹر میں آپ صالحین کے رجسٹر میں درج ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. 4 فائدہ بھی حاصل ہوگا. تہجد گزار تو قیامت کے دن ہوں گے آپ، تہجد گزارنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن آپ کا حشر ہوگا. لیکن دنیا میں 4 فائدے مل جائیں گے انشاءاللہ، جو میں نے ابھی حدیث سے پیش کیا. کیوں بھائی؟ اب کیا یہ بھی مشکل پرچہ ہے؟ کیا 4 فرض عشاء رات کو پڑھ کر 2 سنت کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھنے میں کوئی مشکل ہے؟ اتنا سستا سودا بھی کوئی نہ خریدے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کو کسی دماغ کے ہاسپٹل میں داخل کرو. لوٹ ہے لوٹ. ایسی مغرب کے بعد جو عوابین 6 رکعت سمجھتے ہیں، مارے ڈر کے 6 رکعت نہیں پڑھتے. حقیقت یہ ہے 3 فرض کے بعد 2 سنت بھی موقدہ اس میں شامل ہے، اور 2 نفل تو آپ پڑھتے ہی ہیں. 3 فرض مغرب، 2 سنت موقدہ، 2 نفل ساری امت پڑھتی ہے. صرف 2 رکعت اور پڑھ لیں آپ تو 6 رکعت عوابین کی آپ کی ادا ہو جائے گی. 2 سنت موقدہ اور 2 نفل تو آپ پڑھتے ہی ہیں. 2 رکعت اور پڑھ لیا تو 6 ہو گئی نا. سنت موقدہ اس میں شامل ہے. یہ تحقیق ہے حدیث سے. جس کا دلیل تفصیلی چاہیے تو میرے خانقاہ میں آپ تشریف لائے، میں آپ کو سب دلیل دکھا بھی دوں گا عربی زبان. اب اس کے بعد ایک شعر میرا سن لیجیے، تقریر ختم ہو گئی. اب ایک شعر سناتا ہوں جس کو دیوبند کے صدر مفتی نے بہت تعریف کی. میں ہردوئی جب گیا تھا تو ان کو سنایا، تو میں اپنے شیخ کو بھی سنا دینا. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی. واہ، جدھر دیکھو لال پیلی بتیاں جل رہی ہیں. قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. جس دن مولانا رومی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ آنکھ ہوگی اور کھلی بھی ہوگی، نظر نہیں آئے گا. اس کا نام موت کی غشی. آنکھ کھلی ہوگی، نظر نہیں آئے گا. اکبر الہبانی جج کہتا ہے شاید قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس. ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ ابھی زندگی ہے، سن نہیں رہا ہے، غشی خالی ہو گئی. ڈپارچر کے لیے جہاز میں لوگ بیٹھ گئے. اب باہر کی چیز سنائی دے گی؟ جب جہاز ڈپارچر ہوتا ہے، جب جہاز اڑتا ہے اور گیٹ بند ہو جاتا ہے
تو باہر کی آواز آتی ہے، سمجھ لو اب یہ جہاز، یہ زندگی کا جہاز آخرت کی طرف اب ٹیک آف کرنے والا ہے۔ اس وقت میں کان سے کچھ نہیں دے گا، باہر کی چیزیں آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دے گا، زبان سے ایک قطرہ چائے نہیں پی سکتے ہو۔ وہ دن آنے میں کسی کو شک ہے بھائی؟ لہذا دوستو اختر درد بھرے جس سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لیں اور آخرت کی فکر کر لیں۔ جو ظالم تعمیر پردیس میں ہر وقت اس کو فکر ہے، مگر تعمیر وطن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو اس کی فکر نہیں کرتا اس کے دماغ میں کوئی بیماری معلوم ہوتی ہے، اسکرو ڈھیلا ہے، آؤٹ آف مائنڈ ہے یا ہاف مائنڈ ہے، چاہے 10 فیکٹری بنا لو، عقل سے دور ہے۔ کیونکہ وطن کی تعمیر کی فکر نہ کرنا، پردیس میں ہر وقت عیش اور آسائش کی فکر کرنا اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ جزا دے اس تابعی کو جس نے 2 جملے میں ایک بڑے شخص کو نصیحت کی کہ 2 جملہ پیش کرتا ہوں، کوئی باز نہیں، سارا دین ہے اس کے اندر، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، دونوں زندگی کا توازن نکال لو۔ اب میں انگریزی لفظ استعمال کرتا ہوں، دونوں زندگی کا بیلنس نکالو۔ اگر بیلنس سے نکالا تو پھر آپ انسان ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کے لیے بھی محنت کیجیے، منع نہیں کرتا ہوں، مگر آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ آپ بتاؤ دنیا میں کتنا رہنا ہے بھائی؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت ہی 100 برس، لیکن آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ کتنا رہنا ہے کہ لوٹ کر آنا ہی نہیں۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا؟ کماؤ ہاتھ سے مگر دل کو اللہ پر رکھو، دل کو اللہ سے باندھے رکھو۔ ہر وقت فیکٹری میں بھی رہو تو دل کو اللہ سے باندھتے رکھو، اگر نوٹ گن رہے ہو تو بھی دل اللہ کے ساتھ مشغول ہو کہ میرے اللہ نے آج تجارت میں نفع دیا۔ بیوی کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، وارے میرے اللہ آپ نے کیسی اپنی ایک بندی ہم کو عطا فرمائی۔ بچوں کو دیکھو تو کہو الحمدللہ میرے بچے، اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی۔ اگر مکان اپنا دیکھو تو اللہ تیرا شان ہے کہ تو نے رہنے کا مکان، پردیس میں بھی ہم کو تو نے کیا کیا عیش دیا، لیکن اے خدا میری دنیا سے زیادہ میری آخرت بہتر کر دے جہاں ہمیشہ رہنا۔ لہذا اب اگر جو شخص دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق نہیں کرے گا، دنیا میں کھٹے گا اور بیلنس نہیں نکالے گا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، دونوں زندگی کا جو بیلنس نہیں نکالتا وہ انسان ہو کر کے بھی کیا ہے؟ بیلنس میں ایک لفظ ہے، اس کا نام بیل ہے۔ بیلنس میں بیل ہے یا نہیں؟ میں بتاؤ انگریزی جانو، بیلنس میں بیل ہے یا نہیں؟ بس سمجھ لو پھر وہ بیل ہو جائے گا۔ اور بیلنس کے بعد نسل بھی ہے، رگ رگ میں بیلیت آ جائے گی، یعنی جانور کیا ہے، کھایا پیا اور امپورٹ ایکسپورٹ کیا، زندگی بھر یہی آفس رہے، منہ اوپر شام کو کھاتے رہے، لیٹرین میں صبح جمع کرتے رہے۔ جب مر گئے اللہ نے پوچھا کیا لائے؟ فیکٹری بنا رہا تھا، وہ بھی تو لاؤ نا فیکٹری لاؤ، تو وہیں چھوٹ گئی، کیا میرے لیے کیا لایا تھا؟ میں نے جس لیے تجھے پیدا کیا، اس لیے ذرا اس سوال کو کان میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے جناتوں اور انسانوں، میں نے تم کو دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ تم عبادت کرو، میری بندگی کر کے آؤ، پھر اپنے مالک کی طرف سے اپنی عطا دیکھو، مہربانی۔ اب آپ کہیں گے مکان بھی تو ضروری ہے، یہ مکان مقصد بندگی نہیں ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ سن لیجئے، مکان جینے کے وسائل ہیں، زندگی کے وسائل ہیں، کاروبار، نوٹوں کی گڈیاں، روٹیاں، کننا، جو چاہو کھاؤ، یہ سب جینے کے زندگی کے وسائل ہیں، زندگی کے مسائل اور مقاصد نہیں ہیں۔ زندگی کا مقصد جس نے زندگی دی اس پر اپنے کو فدا کرنا ہے۔ مکان بھی بناؤ، وسیلے کو منع نہیں کرتا، مگر وسائل میں لگ کر مقصد حیات کو مت بھولیے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین ایسا نصیب فرما لے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو۔ اختر کو، میرے گھر والوں کو، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی، اے زندگی کے پیدا کرنے والے، اے ہمارے حیات کے خالق اور مالک اور پالنے والے، ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو۔ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اپنی نالائقی سے، اس نفس دشمن کے کہنے سے، اے میرے مالک آپ کو ایک سانس بھی ہم ناراض نہ کریں۔ ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما، اللہ والی زندگی نصیب فرما، اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرما اور غفلت کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب لا تدعونی بدعائک شقیا۔ دوستو، کھانا کھانے کے بعد جب دعوت ہو گئی اور کوئی مالک نے، میزبان نے کہا ایک مرنڈا بھی پیتے جائیے، تو آپ اٹھ جاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بھائی،
لہذا 2 شعر اب مرنڈا پیش کر رہا ہوں. اچانک یاد آ گئے، میں کیا کروں، اچانک یاد آ گئے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ولی اللہ ہو جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، اور یہ یہودی اور عیسائی خوف دنیا دار ہو رہے ہیں. اس پر میں نے 2 شعر کہا تاکہ ہمارے ایمان میں احساس کی کمتری نہ پیدا ہو کہ مولوی اور اللہ والے جو ہو جائیں گے ان کو کیا ملے گا. سنیے، آخر دشمن ہے یا نہیں اللہ کے؟ اب سنیے شعر میرا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل، آب مانے پانی، گل مانے مٹی، مٹی کا مکان، مٹی کی عورت، مٹی کے نوٹ، مٹی کے کباب، مٹی کی بریانی. نہ مانو دفن کر کے دیکھ لو، 1 مہینے کے بعد کھودو گے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہی پاؤ گے. تو ان کو دشمن کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ پانی اور مٹی کے تمام سامان، مکان، روٹی بوٹی لنگوٹی جتنا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. اب آپ کہیں گے اللہ والوں کو کیا ملا؟ اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اب آپ کہیں گے درد دل ملے گا تو آگاہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا. یہ وہ درد دل نہیں ہے، یہ وہ درد دل ہے جس کو پیغمبروں نے مانگا اللہ سے، جس کو اللہ کے دوستوں نے اللہ سے مانگا کہ اپنی محبت کا درد دل دے دے. یہ محبت کا درد دل ہے جس سے حیات میں، جس سے زندگی میں بے شمار زندگی داخل ہوتی ہے، جس کی برکت سے زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے. تو ایک شعر سن لیا آپ لوگوں نے، ابھی دوسرا ایک اور باقی ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اب دونوں زندگیوں کا فرق کیا ہے؟ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، وہ ایک کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں، چین نہیں ہے کافروں کو. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. مومن پر غم میں بھی ہے تو بھی اللہ کی مرضی پر راضی ہے، اس کے دل پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی ہم کو جو پہنچانے والے ہیں وہ جلدی سے چلیں. یا رب میرے گناہ کی کو انتہا نہیں، یا رب میرے گناہ کی کو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو منتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو منتہا نہیں. وہ کون سا ہے وقت کے تم پر فدا نہیں، وہ کون سا ہے وقت کے تم پر فدا نہیں، وہ کون سی ادا ہے کہ ظالم ادا نہیں، وہ کون سی ادا ہے کہ ظالم ادا نہیں. تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذبے عشق سے، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذبے عشق سے. میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں. آنکھوں سے ربط میں کدا پہچانا میر نے، آنکھوں سے ربط میں کدا پہچانا میر نے، چہرے سے میرے کو
رب تے میں کدا پہچانا میر نے، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذبے عشق سے، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذبے عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، آنکھوں سے رب تے میں کدا پہچانا میر نے، آنکھوں سے رب تے میں کدا پہچانا میر نے، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں، رکھتا ہے میر رش کے چمن درد دل نہاں، رکھتا ہے میر رش کے چمن درد دل نہاں، اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں، اہل خرد کی رائے میں رکھتا ہے میر رش کے چمن درد دل نہاں، اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں، جو ہے وہ اللہ والوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں تھا جس نے اپنے سیٹھ کا تیل گرا دیا تھا، تو اس کے سیٹھ نے ایک جھاپڑ مارا تھا تو اس کا بال جھڑ گیا تھا، گنجا ہو گیا تھا، طوطا کا سب بال گر گیا تھا سب کا، ایک بال بھی نہیں تھا، تو طوطا نے بولنا بند کر دیا مارے غصے کے، تو سیٹھ ہاتھ جوڑ رہا تھا، ارے بھائی بولو نا، نہیں تو گاہک سب نہیں آئیں گے، تمہاری آواز سننے کے لیے تو گاہک آتے، جب اس ننگے سے وہ سر ملائے ہوئے بزرگ گزرے جو عمرہ کر کے آئے تھے، تب اس نے طوطا بولا تو بھائی صاحب کیا آپ نے بھی اپنے سیٹھ کے تیل گرایا تھا؟ رکھتا ہے میر رش کے چمن درد دل نہاں، اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں، کشتی میں اس کی بدگماں تو بیٹھ کے تو دیکھ، کشتی میں اس کی بدگماں تو بیٹھ کے تو دیکھ، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں، کہتا ہے کون پیر میرا
خدا نہیں. گشتی میں اس کی بدگمان تو بیٹھ کے تو دیکھ، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں. دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں، دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں، دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. نے ہزاروں چاند سورج دیکھا، لیکن شیخ اپنے شیخ کو کہہ رہا ہے آپ جیسا دوسرا کو نظر نہیں، لیکن اے میرے مرشد آپ دیکھو. دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں، دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے، اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے. کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں، کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں. اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے. کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں. سنائے جا گائے جا گائے جا. جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. تم خود ہی آ گئے ہو
جذبے عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، آنکھوں سے ربتے میں کدا پہچانا میر نے۔ یہی ہے ربط میں کدا، تو چہرے پر تو نشہ نہیں، آنکھوں سے میر نے پہچانا، آنکھوں سے ربتے میں کدا پہچانا میر نے، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں، کشتی میں اس کی بدگمان تو بیٹھ کے تو دیکھ، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں، دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں، دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں، اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے، کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں، جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں۔ یہ ابھی کسی نے نہیں سنا تھا، مولانا کا مال ہے چھپا ہوا رکھا تھا، چھپے چھپے مال، اور نام میں بہت سے بادام سا بنا دے، اپنی رحمت سے اتنا بھی چاہے دوسرے کا تو نہیں بن سکتا، خدا جس کو اپنا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند چیز آسانی سے دے سکتے ہیں کسی، کوئی چھینے بھی، اللہ تعالیٰ سے ان کے خاص بندوں کو اگر کوئی چھینے، نفس ہو یا شیطان یا سوسائٹی، اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت شروع ہو جائے تب سمجھ لو کام بن گیا، جب مالک اپنی حفاظت میں ہم کو قبول کر دے سمجھ لو کام بن گیا، بس اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور دین پر قائم رہے گا، سمجھ گئے۔ لیکن وہ حفاظت ان کے خاص بندوں سے رابطہ اور اپنے تعلق تھا، معرفت کے بعد ربط ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات تھا نا اشارہ۔ درد دل کے فیض یوں شامل رہے، میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے، واہ سبحان اللہ۔ آہ جو محروں میں درد دل رہے، آہ جو محروں میں درد دل رہے، ان کے آب و گل بساب و گل رہے، ان کے آب و گل بساب و گل رہے۔ پھر سے پڑھو، آب و گل مانے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پانی مٹی، یعنی ان کے وہ بس مٹی کے مٹی رہ گئے، کچھ نہ پائے، نہ یہاں پائے نہ وہاں پائیں گے۔ آہ جو محروں میں درد دل رہے،
ان کے آبو گل بسابو گل رہے، پہلا شعر پڑھو۔ درد دل کے فیض یوں شامل رہے، میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے۔ یعنی اگر کبھی غم و پریشانی بھی آئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سکون اور سکینہ اور اطمینان اور چین برسے۔ جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم۔ باز ناداں عمر بھر قائل رہے، باز ناداں عمر بھر قائل رہے، فائدہ کیا جب نہ وہ گھائل رہے، فائدہ کیا جب نہ وہ گھائل رہے۔ لگنے نہیں دیا، دل کو بچا کے لے گئے، اللہ کی محبت کے زخم سے کی دولت سے محروم۔ باز ناداں عمر بھر قائل رہے، فائدہ کیا جب نہ وہ گھائل رہے۔ ارے بھائی دمشق کا شعر ہے، دمشق کا۔ جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگماں، جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگماں، عمر بھر نابالغ منزل رہے، عمر بھر نابالغ منزل رہے۔ بالغ عربی میں آتے ہیں البلوغ، پہنچنا، کیونکہ عقل کو پہنچ جاتا ہے اس لیے بالغ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے منزل تک پہنچے نہیں۔ پھر جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگماں، عمر بھر نابالغ منزل رہے۔ علی کہاں چلا گیا ہے کہ اس وقت کیوں بھیج دیا بھائی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے اس وقت نہ بھیجا ہوتا۔ آپ بتائیے کتنا بڑا نقصان کیا آپ، شیخ کی محبت میں آپ نے اس کا خسارہ کر دیا۔ توبہ توبہ، اب پتہ نہیں کب آئے گا وہ۔ یعنی وہ جتنا سمجھتا ہے داد اچھی دیتا ہے بشیر سے زیادہ، 2 سال ان سے بڑا بھی ہے، فہم بھی اس کی اچھی ہے، وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کو وہی رہ گیا تھا بھیجنے کے لیے جو خاص میرا ذوق سے مناسبت رکھتا تھا، عارف مرغی ہے، میں نے اس کو پہچان بہت اچھی۔ چلیے بشیر میاں دوبارہ سنوا دینا اس کو کیسٹ۔ جو بھی اہل اللہ سے تھے بدگماں، عمر بھر نابالغ منزل رہے، علم کا پندار جس کے دل میں تھا، علم کا پندار جس کے دل میں تھا، ہو کے قابل پھر بھی ناقابل رہے، صاحب کی داد دیکھیے، ہو کے قابل پھر بھی ناقابل رہے۔ یہ تو دہلی اور لکھنؤ کی زبان، بے ساتھ دلی کے ہیں ماشاءاللہ، اور شمیم بھی دلی کے ہیں، یہ لوگ زیادہ قدر سمجھتے ہیں۔ رفت صاحب آپ کہاں کے؟ بجنور کے لوگ بھی بڑے ماشاءاللہ اردو کے۔ پھر پڑھو اس شعر کو۔ علم کا پندار جن کے دل میں تھا، ہو کے قابل پیو ناقابل رہے،
ہو کے قابل بھی وہ ناقابل رہے، دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں، دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں، بس وہ رہرو فائز منزل رہے، بس وہ رہرو فائز منزل رہے۔ بلال کہاں ہے؟ ہاں کر دو، بتا دیں۔ دامن رہبر تھا جن کے ہاتھ میں، بس وہ رہرو فائز منزل رہے، بس وہ رہرو فائز منزل رہے۔ عمر بھر پیتے رہے جو خون دل، عمر بھر پیتے رہے جو خون دل، راہ الفت میں وہی کامل رہے، راہ الفت میں وہی کامل رہے۔ آئندہ سے بغیر میری مرضی کے کسی کو مت بھیجنا، سمجھ گئے؟ میر صاحب کدھر گیا؟ آئندہ سے جس کو بھیجو پہلے مجھ سے اجازت لو۔ آپ نے منتخب کر کے ایک آدمی کو ایسا بھیجا جو میرے اشعار کی داد دیتا تھا، پھر سے شروع کرو، ذرا آواز کو اور تھوڑا معتدل کرو۔ اب تمہاری وجہ سے دوبارہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ دمشق کے اشعار ہیں۔ جب جہاز ہمارا ملک شام دمشق ایئرپورٹ پر اترا تو 1 گھنٹہ وہاں تھا، اور وہاں پھر یہ اشعار ہوئے، سرزمین دمشق۔ درد دل کے فیض یوں شامل ہے، میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے، میرے طوفانوں میں بھی ساحل رہے، عمر بھر پیتے رہے جو خون دل، راہ الفت میں وہی کامل رہے، راہ الفت میں وہی کامل رہے، راہ حق میں گو بلا آتی رہی، راہ حق میں گو بلا آتی رہی، میرے نالے حاصل منزل رہے، میرے نالے حاصل منزل رہے۔ یعنی جب بلا آتی ہے تو دعا کی توفیق ہوتی ہے، رونا آتا ہے اللہ سے تو وہ وہی تو اڑا دیتا ہے۔ راہ حق میں گو بلا آتی رہی، میرے نالے حاصل منزل رہے، میرا جو غم دافع غفلت ہوا، میرا جو غم دافع غفلت ہوا، آپ کے غم میں وہ غم شامل رہے، آپ کے غم میں وہ غم شامل رہے،
میرا جو غم دفع غفلت ہوا، آپ کے غم میں وہ غم شامل رہے، آپ کے غم میں وہ غم شامل رہے۔ داستان درد اے اختر سنو، داستان درد اے اختر سنو، کس طرح دنیا میں اہل دل رہے، کس طرح دنیا میں اہل دل رہے۔